یسوع مسیح کے فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند کا فضل اور اس کے مہر کی نظر آپ سب کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح سے رہے، آمین۔ اس وقت میں ایک مال میں آئی ہوں اور یہاں پر میری بیٹی نے کرسمس کی کیرلز گانی تھی، اور جب میں یہاں آئی تو ہم نے دیکھا یہاں پر بہت سجاوٹ ہے اور ہر ایک چیز کا بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے۔ دیکھ کر خوشی ہوئی، اچھا لگا، لیکن ایک چیز کا افسوس بھی ہوا کہ یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں ہی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس دن کے مقصد کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ صرف عید سمجھ کر منایا جاتا ہے اور صرف یہ سوچ کر کہ اس دن یسوع 25 دسمبر کو دنیا میں آیا تھا، لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہی نہیں کہ یسوع کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، یسوع کا ہماری زندگی میں آنے کا مقصد ہے کیا۔ وہ ہماری زندگی میں اس لیے آیا تاکہ ہمیں لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنا سکے۔ بادشاہت کا دروازہ اس نے ہمارے لیے کھولا۔ ہم اس دن کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اس دن کے آنے سے پہلے ہی 25 دسمبر ابھی آیا نہیں ہے اور گھروں کو سجا لیتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، دکانیں سجی ہوئی ہوتی، مال سجے ہوئے ہوتے ہیں اور تیاریوں میں لگ جاتے ہیں کہ ہم نے اس دن کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ یہ ایک عید ہے، یہ اس کی پیدائش کا دن ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ وہ اس دنیا میں آیا، لیکن وہ کیوں آیا یہ ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ وہ اس دنیا میں آیا تاکہ میرا اور آپ کا ملاپ باپ سے کرا سکے، ہمیں لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنا سکے۔ ہم اسے باپ اور ابا کہہ کے بلاتے ہیں صرف اس کی ایک قربانی کے وسیلہ سے۔ اس نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھے پر اٹھایا، وہ لعنتی موت اس نے خود اپنائی تاکہ میں اور آپ سر ٹھہرائے جائیں، دم نہ کہلائیں، تاکہ میری اور آپ کی کوئی پہچان ہو سکے، تاکہ ہم اس کے لہو کے وسیلہ سے ابدی زندگی کے وارث ہو سکیں۔ ہمیں جس طرح ہم کرسمس کی تیاریاں کرسمس کے آنے سے پہلے کرتے ہیں، اسی طرح سے ایک اور دن بھی آنا ہے جس کی تیاری ہمیں ہر روز کرنی ہے، خدا کے کلام کو اس پر عمل کرتے ہوئے، خدا کے کلام پر اپنا دن اور رات دھیان لگاتے ہوئے۔ اور وہ دن وہ ہے جب دلہا آئے گا اپنی کلیسیا کو اٹھانے کے لیے۔ اگر تو ہماری تیاری ہوگی تبھی ہم اس دلہا کے ساتھ اس ضیافت میں شامل ہو سکیں گے، اگر نہیں تو ہم وہاں ڈالے جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ اس نے ایک دفعہ آ کر ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہے، ہمیں لعنتی موت سے نجات دی ہے، ہمیں ابدی زندگی کا وارث بنایا ہے۔ لیکن اگر اب بھی ہم صرف دنیاوی چیزوں میں رہیں گے، اب بھی ہم صرف یسوع کو اس کے صرف نام کو جانیں گے اور صرف یہ نہیں جانیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے ہماری زندگی میں، تو بے شک ہم اس ضیافت میں شامل نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن اگر تو آپ اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننا چاہتے ہیں، اس نے جو بادشاہت کا دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے اس بادشاہت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو جس طرح کرسمس کے آنے سے پہلے ہی ہم کرسمس کی تیاریاں کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس دن کے آنے سے بیشتر ہمیں ہر روز تیار رہنا ہے کہ کب یسوع آئے اور کب ہم اس کے ساتھ اس ضیافت میں یا ابدی زندگی میں یا اس کی بادشاہت میں شامل ہوں۔ اگر تو ہم تیار ہیں تو بے شک ہم اس کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اگر تو ہمیں اس کی قربانی کی، اس کی پیدائش کی، یا اس نے جو ہمارے لیے کوڑے کھائے، اگر ہمیں ان چیزوں کی قدر ہے تو اس کا مطلب ہم یسوع کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، یسوع کے علاوہ یا یسوع سے باہر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے ہم مکمل ہو سکتے ہیں، ہم بابرکت ہو سکتے ہیں، ہم فاتح ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم یسوع کا صرف نام ہی جانتے ہیں اور اس کا ہماری زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے یہ نہیں جانتے تو ہم خالی ہیں، ہم اس کے بغیر کچھ نہیں ہیں۔ آج میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اس دن کو صرف یہ سوچ کر مت منائیں کہ 25 دسمبر آ رہا ہے اور 25 دسمبر کو نجات دہندہ اس دنیا میں آیا تھا۔ وہ نجات دہندہ اس دنیا میں کیوں آیا تھا یہ جاننے کی ضرورت ہے اور اپنی نجات کو تھامے رہنے کی ضرورت ہے۔ آج میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ یسوع کے اندر مضبوطی سے بنے رہے، تاکہ جب وہ آئے تو اسے فخر ہو کہ اس نے صرف جب میرے نام کا اقرار کیا تو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے کیا، اور ابھی تک یہ میرے ساتھ بنا ہوا ہے اور میرا یہ بیٹا، میری یہ بیٹی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ اگر آپ تیار ہیں، اگر آپ تیاری میں ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یسوع کون ہے، وہ قدرت سے بھرا ہوا ہے، تو دوسروں کو اس یسوع کے ساتھ بانٹیں۔ اور جو کوئی بھی ایسے میرے بہن بھائی ہیں جنہوں نے اب تک یسوع کو قبول نہیں کیا، تو یاد رکھیں کہ ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، ہر زبان اس یسوع کا اقرار کرے گی۔ آپ بھی وہ ہو سکتے ہیں جو اس کے نام کا اقرار کر کے ابدی زندگی کے وارث ہو سکتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آپ سب کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔